دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، تو یہ شادیاں آپ نے اپنی جسمانی خواہش کے تحت نہیں فرمائیں، یہ اللہ کی وحی اور اس کی مرضی کے مطابق فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی شادی اپنے جسمانی خواہش کے تحت نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، بلکہ سرکار تو افضل الانبیاء ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں، اللہ کا جو نبی بھی تشریف لایا، ہر نبی نے اپنی شادی جو کی ہے وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے نہیں کی، رب کے حکم کے لیے کی ہے۔ یہ قانون ہے۔ نبی اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے شادیاں نہیں کرتے۔ کمال بات یہ ہے، عیسائی اور یہودی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، انکار صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ نہیں ماننا تو حضور کو نہیں ماننا، باقی سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں میں عام نام ہے ڈیوڈ۔ یہ ڈیوڈ کیا نام ہے؟ یہ داؤد ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ داؤد بھی رکھتے ہیں، ڈیوڈ بھی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے نام۔ سالمن، انگریز ہوں تو سالمن رکھ لیتے ہیں، اردو والے ہوں تو سلیمان رکھ لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے نام پر۔ سارے نبیوں کو جو مانتے ہیں تو ان سے عقیدتیں بھی رکھتے ہیں، جھوٹی سچی جیسی بھی، اپنے فارمولوں کے تحت کہتے تو یہی ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے 99 شادیاں کی تھیں، 90 اور 9، 99 بیویاں داؤد علیہ السلام کی تھیں۔ ہماری کتابوں کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی 60 یا 90 بیویاں تھیں۔ یہ ہماری کتاب ہے۔ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بدلا ہوا نہیں ہے، آج بھی تورات کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں اور 300 لونڈیاں تھیں۔ عجب معاملہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں ہیں اور کسی عیسائی اور یہودی کو وہاں پر انگلی اٹھانے کی کوئی جرت نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ سلیمان نے یہ شادیاں اپنے جسم کی خواہش کے لیے کی تھی۔ میں ہندوؤں کی اب بات ہی نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی گٹیا پن، جہاں ایک ایک نے ہزاروں شادیاں کی ہیں، اس کی چھوڑیں۔ یہ جو اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا بھی معاملہ دیکھ۔ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویوں پر ان کو کوئی حرف نہیں ہے، وہ ٹھیک ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی. اب اعتراض ہے نہیں ان کو تو جسمانی خواہش پڑی تھی. کہاں 11 کہاں 700. جس کی 700 بیویاں ہیں اس پر جسمانی خواہش کا الزام نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا ہر نبی اپنی جسمانی خواہش کے تحت شادی کرتا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے فرمان کے تحت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں. کیا حکمت ہے, دین کیسے پھیلتا ہے, یہ بعد میں کرتے ہیں بات. لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے اعتراض جہاں کرنا بنتا تھا وہاں نہیں کیا. اعتراض کیا ہے تو اس ذات کے لیے کیا ہے جس نے زندگی بھر یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دینے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند سال کی عمر ہے آپ کی, چند سال کی عمر ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ ابو طالب نے چند سال کے بچے میں کیا دیکھا تھا کہ مکے میں قحط پڑ گیا تھا اور جا کے حضور کو لوگوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ. مجمع اکٹھا تھا, ایک دن پہلے کہہ رکھا تھا سارے لوگ حرم کعبہ میں اکٹھے ہو جاؤ. پورا مکہ کعبے میں اکٹھا ہو گیا. ابو طالب محمد عربی کو جو چند سال کے بچے تھے آپ کو لے کے آئے ہیں اور کعبہ کی دیوار سے لگایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اس گھر کعبے کے مالک, اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں بارش عطا فرما دے. اتنا کہا تھا ابو طالب نے کہ مکہ میں بارش موسلادھار برسنا شروع ہو گئی. ابھی حضور کے کندھے کعبے کی دیوار سے لگے ہوئے تھے اور بارش آنا شروع ہو گئی. لوگ بڑھ بڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے, کوئی حضور کے کندھوں کو چوم رہا تھا, کوئی ماتھے کو چوم رہا تھا. محمد تم نے ہمیں قحط سے بچا لیا. چند سال کا بچہ جس کو کعبہ کی دیوار سے لگا کے ابو طالب نے بارش مانگی تھی اور بارش آئی تھی, وہیں کھڑے ہو کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ جو شعر تب پڑھا تھا وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ابیدہ گورے رنگ والا. حضور کا نام ابو طالب نے ابید رکھا ہوا تھا. ابید گورا, ابید گوری رنگت والا. یستسقی الغمام بوجہہ جس کے چہرے کے صدقے سے اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے. یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل. یہ یتیموں کا سہارا ہے, بیواؤں کی جائے پناہ. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ چند سال کا بچہ اس وقت میں بیواؤں کی کیا پناہ دے رہا تھا, اس وقت میں بیواؤں کو کیسے سہارا دیتا تھا. یہ ابو طالب کی نگاہ تھی جو دیکھ رہی تھی, یا محمد عربی اس عمر میں بھی بیواؤں کا خیال رکھا کرتے تھے اور مکے کی گلیوں میں جو بھی بیوہ ہوتی تھی اس کے گھر بار کے کام سرکار دو عالم کیا کرتے تھے. کیا معاملہ تھا یہ پتہ نہیں چلا. لیکن حضور تو تب اس عمر میں بھی بیواؤں کا سہارا تھے. بڑے ہو کر چھوڑ دیتے, بڑے ہو کر بیواؤں کو سہارا دینا چھوڑ دیتے. آپ نے بیواؤں کو سہارا دیا, آپ نے دل جوئی کی, غمزدوں کی, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو مٹایا. ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی حکمتیں تھیں, ان حکمتوں کو بھی دیکھتے ہیں پھر میں عرض کرتا ہوں. لیکن چلے یہ بات رہ نہ جائے اور آج مجھے اس مضمون کو بھی مکمل کرنا ہے. میں جملہ کہہ دوں, جس وقت لوگ کافر مکے کے ابو طالب کے پاس آئے تھے, پیشکشیں لے کر آئے تھے, تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, اسے کیا چاہیے, ہم دیتے ہیں اسے, یہ چاہے تو ہم سارے عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اسے, یہ چاہے تو مکے کی عرب کی سب سے خوبصورت عورت اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں. یہ بھول گئی دنیا. اس دن حضور نے کیا فرمایا تھا, یا امّے, اے میرے چچا, واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اللہ کی قسم اگر یہ لوگ سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں, چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں, الا ان اترک امرہ حتی یظہرہ اللہ, اگر یہ کہے کہ یہ چاند اور سورج لے لے اور اللہ کا دین کا تبلیغ کرنا چھوڑ دے, اللہ کی قسم ماتا رکھتا ہوں, خدا کی عزت کی قسم, میں کبھی اس دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا.
اس دن کیا مسئلہ تھا؟ اگر سرکار کو خواہش تھی تو وہ تو پوری کر رہے تھے، وہ مکے والے کہہ رہے تھے جو چاہتا ہے مانگ۔ کیا کہا سرکار نے؟ مجھے سورج اور چاند، اس کا مطلب ہے پیشکشیں اتنی بڑی تھی، فرمایا سورج لا کے رکھ دیں، چاند لا کے رکھ دیں، میں اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب مکے کے کافروں نے اکٹھے ہو کر عتبہ بن ربیعہ کو کہا، او جا تو ہم سب میں سیانہ بندہ ہے، تو سمجھا، تو بات کر۔ اور عتبہ نے آ کے سرکار دو عالم کو جو باتیں سنائی ہیں بڑی سخت ہیں، بڑی سخت ہے۔ فرقت جماعتنا وشتت امرنا، محمد تو نے، ہم سارے اکٹھے تھے، تو نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، کچھ تیرے پیچھے لگ گئے، کچھ ہمارے مخالف ہو گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہم پورے عرب میں رسوا ہو گئے ہیں۔ فدحتنا فی العرب، پورے عرب میں تو نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، ہم سے بات کر۔ ان کانا لفظ ہے عتبہ بن ربیعہ کے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں درج ہیں، اندھوں کو نظر نہ آئے تو ہم ذمہ وار ہیں، پڑھتے ہیں مگر ماننا نہیں ہے۔ ان کانا انما بکل باتو، لفظ ہے عتبہ بن ربیعہ کے، محمد اگر تجھے عورتوں کی کوئی خواہش ہے، لفظ کیا ہے؟ اگر تجھے عورتوں کی خواہش ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ عورتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان کانا انما بکل باتو، اگر تجھے عورتوں کی خواہش ہے، فاختر ای نساء قریش، ہاتھ رکھ، پورے قریش کے قبیلے کی جس عورت پہ ہاتھ رکھے گا، فلنزوج کا عشرہ، ہم تجھے 10 ویسی عورتیں لا کر دیں گے تیری بیویاں بننے کے لیے، 10 عورتوں سے تیری شادی کر دیں گے، جسے چاہے چن لے، جسے چاہے چن لے۔ اور اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو اس دن چن نہ لیتے سرکار؟ عورتوں کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا عتبہ فراغتا، اپنی بات پوری کر لی؟ عتبہ نے کہا ہاں کر لی۔ فرمایا اب مجھ سے سن، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون۔ 12 آیتیں قرآن کی سرکار نے اس کے سامنے پڑھی، عتبہ ایک جملہ نہیں بول سکا، دوڑ کے واپس گیا۔ مکے کے کافروں نے پوچھا عتبہ کیا پیغام دے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہ پوچھو، جو محمد کہتا ہے بس بجلیاں ہی کڑکتی نظر آتی ہیں اور کچھ نہیں، بجلیاں ہی کڑکتی نظر آئی ہے مجھے تو، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر عورتوں کی خواہش تھی محمد عربی کو تو اس دن کہہ لیتے، سرکار نے تو نہیں فرمایا۔ عورت آئی ہے، سنن دارمی کی روایت ہے 2247 نمبر، ایک عورت سرکار دو عالم کے پاس آئی، حضور میرا سب کچھ آپ پر قربان، میں اپنی ذات، اپنا جسم آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنا آپ کو تحفے میں پیش کرتی ہوں۔ فرمایا مالی فی النساء من حاجۃ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ دربار رسالت میں ایک صحابی بیٹھا تھا، عرض کیا حضور اس کا نکاح مجھ سے کر دیں، اس نے تو اپنا آپ تحفے میں دے دیا ہے۔ تحفے میں دینے کا مطلب ہے اب یہ خود سے دستبردار ہے، آپ جہاں چاہیں اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ فرمایا کوئی کپڑا ہے تیرے پاس مہر دینے کے لیے اسے؟ اس نے کہا حضور کوئی کپڑا نہیں ہے، مہر دینا تھا وہ بھی کپڑا نہیں۔ فرمایا اچھا کوئی انگوٹھی لوہے کی لا؟ اس نے کہا حضور وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایسا بندہ ہے کہ پاس کچھ نہیں۔ عرض کیا حضور لوہے کی انگوٹھی جائز نہیں تھی، مگر اس وقت جس وقت میں یہ بیٹھا ہے سرکار کے سامنے، دریائے رحمت کچھ اور طرح کا جوش میں آیا ہوا، او کچھ تو دے اسے، میں دے دیتا ہوں تجھے، کچھ تو دے اسے مہر میں۔ اس نے کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا او قرآن کی کوئی سورت آتی ہے تجھے؟ کوئی سورت؟ کچھ نہیں تیرے پاس، کوئی سورت ہی آتی ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ فرمایا بس وہی سنا دے، تیرا مہر مقرر کر دیا ہے میں نے۔ اس سے شادی کر دی، شادی کر دی اس کے ساتھ۔ اور جس ذات کا یہ عالم ہے اس پر یہ حرف کہ شادیاں خواہش کے لیے کر دی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے واپس آ رہے ہیں،
صحابہ کا لشکر پیچھے ہے، حضور آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ اور جابر کا مقام پچھلے صحابہ میں تھا۔ جابر نے اپنی سواری کو دوڑایا اور حضور کے قریب، حضور نے دیکھا کہ جابر تو پچھلی صفوں میں تھا، یہ تو پیچھے تھا۔ پوچھا جابر بڑی جلدی ہے مدینے پہنچنے کی؟ واپسی آ رہے تھے، وہاں سارے کام اطمینان سے کیے، واپسی آ رہے تھے۔ پوچھا جابر بڑی جلدی ہے؟ کہا حضور شادی کی ہوئی ہے میں نے، نئی شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہے، دلہن کو گھر میں چھوڑ کے گیا تھا، حضور شادی کی ہوئی ہے اس لیے جلدی آنا چاہتا ہوں۔ پوچھا اچھا تزوج تھا، تو نے شادی کی ہے؟ کمال ہے، مدینے میں شادی ہوئی، سرکار کو پھر بھی بتایا ہی نہیں ہے جابر نے۔ یہ شادیاں کیسی تھیں؟ ہماری شادیاں اور طرح کی ہیں، سارے ملک کو پتہ نہ چلے تو شادی کیسی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تو نے شادی کی ہے؟ کہا حضور شادی کر لی ہے۔ پوچھا بکرن ام سیبہ، کسی کنواری لڑکی سے شادی کی ہے کہ کسی بیوہ سے؟ سوال۔ جابر نے کہا حضور بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کرتا تلائبھا و تلائبک، طبیعت میں ایک مزاح بھی تو ہے، صحابہ کی دلجوئیاں بھی تو ہے۔ فرمایا تلائبھا و تلائبک، تو اس سے ہنسی کھیل کرتا، وہ تجھ سے ہنسی کھیل کرتی۔ بیوہ خاتون بوڑھی عمر کی، وہ تو تیرے ساتھ بیوی کی طرح اس طرح نہیں رہ سکتی۔ جابر نے عرض کیا حضور میرا باپ شہید ہو گیا ہے، 9 بہنیں چھوڑ کے گیا ہے، میری 9 بہنیں ہیں، ان کو سنبھالنے والی خاتون چاہیے تھی، اس لیے شادی کی ہے۔ میں نے شادی بیوہ خاتون سے اس لیے کی ہے کہ ان پر دھیان رکھے گی، چھوٹی عمر کی سے کر لیتا تو میری بہنیں اس سے بڑی ہوتی، میں کیسے اس سے شادی کر لیتا، آقا اس لیے شادی کی ہے۔ اچھا چلو معاملہ ہو گیا، لیکن مجھے ذرا یہاں بتاؤ نا کیا مشورہ دے رہے ہیں سرکار جابر کو؟ فرمایا تو کنواری لڑکی سے شادی کرتا، تو اس سے ہنسی کھیل کرتا، وہ تجھ سے ہنسی کھیل کرتی، شادی کی اگر یہ نیت ہو تو مجھے بتاؤ نا محمد عربی نے خود کتنی کنواریوں سے شادی کی ہے؟ سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بھی کنواری آپ کے حرم میں داخل نہیں ہوئی۔ ہر ایک بیوہ، اس کا مطلب ہے محمد دل لگی کے لیے شادیاں نہیں کر رہے تھے، ہنسی کھیل کے لیے شادیاں نہیں کر رہے تھے، بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے شادیاں کر رہے تھے۔ سرکار کی حکمتیں اور تھیں۔ حضرت سودا مکے میں نکاح ہو گیا، خولہ پیغام لے کے آئی تھی، پچھلے جمعے ہم نے یہ بات کی تھی۔ حضرت عائشہ خولہ پیغام لے کے آئی تھی، خولہ نے ابو بکر کو بتایا تھا، حضرت عائشہ کا رشتہ پہلے طے ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ اور 2 بہنیں ہیں، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کا نام ہے حضرت اسماء، وہ 10 سال بڑی ہیں حضرت عائشہ سے۔ کون؟ حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، 10 سال۔ سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے لکھا 10 سال بڑی ہیں، 10 سال بڑی ہیں عائشہ سے۔ اور جب ہجرت کرنے لگے مدینے کو، اس دن حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ اگر ان کی عمر 27 سال تھی، وہ بڑی ہیں عائشہ صدیقہ سے 10 سال، تو پھر حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 17 سال۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنے لگے، اس دن عائشہ صدیقہ کی عمر 17 سال ہے۔ 1 سال ہجرت سے پہلے نکاح ہوا 10 نبوی میں، تو عمر کتنی بنی؟ 16 سال۔ 16 سال آپ کی عمر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، اور یار لوگوں نے تو بڑے افسانے کر دیے۔ پیغام خولہ لے کے آئیں، عائشہ صدیقہ کا رشتہ پہلے طے ہو چکا تھا جبیر بن مطعم سے، مطعم بن عدی کے بیٹے سے۔ انہوں نے کہا اب نہیں ہمیں وارا کھاتا، تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا ہے، ہمارے بیٹے کا بھی دین بدل دو گے، ہم نہیں کرتے۔ اور پھر ابو بکر نے حضور کو پیغام بھیجا ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے، مگر یہ پیغام جاتے جاتے اتنے دن گزر چکے تھے کہ حضور کی شادی سودا سے ہو چکی تھی۔ حضرت سودا سے شادی ہو گئی، اب حضرت عائشہ سے نکاح کیا، مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حرم میں صرف سودا ہیں۔ حضرت عائشہ مدینہ منورہ آئیں، 1 سال کے بعد حضرت عائشہ رخصت ہو کے حضور کے گھر میں آئیں۔ بیویاں حضور کے گھر میں اب کتنی ہیں؟ 2، ایک حضرت سودا، ایک حضرت عائشہ۔ نکاح کس نے کروایا؟ ان دونوں کی باتیں پچھلے جمعے ہو چکی، اب آگے آئیں۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نکاح حضور کا ان سے ہوا ہے. ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا شامل نہیں کر رہے، اب بعد والا شامل کر رہے ہیں. سودا، عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامند کا نام تھا خنیس بن حذافہ. خنیس بن حذافہ عمر فاروق کے داماد حضرت حفصہ کے شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے. کہاں؟ بدر کی جنگ میں کون شہید ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا داماد حضرت حفصہ کا خامند حذیفہ، خنیس بن حذافہ شہید ہو گئے. عمر فاروق کو بیٹی کی پریشانی، اب اس کا کہیں اچھا رشتہ ملے میں کہیں اور نکاح کروں. ہمارے ہاں جو نکاح کے آج مسائل ہیں وہاں بھی تھے. اچھا لڑکا کہاں سے ملے؟ خاندان اچھا ہو، بیٹھنا اٹھنا اچھا ہو، قبیلہ برابر کی جوڑ کا ہو، کفو کا مسئلہ نہ پیدا ہو. عمر فاروق پریشان ہیں، اور اسی پریشانی میں نسائی کی روایت ہے عثمان غنی کے پاس گئے. کہا عثمان اگر تو چاہے میں تیرا نکاح حفصہ سے کر دوں. باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے خود ڈھونڈ رہا ہے. حضرت عثمان کو کیا کہا؟ میں تیرا رشتہ اپنی بیٹی حفصہ سے کر دوں. حضرت عثمان نے کہا موقع دو میں کچھ سوچ لوں. چند دن سوچا. چند دن کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا عثمان کچھ سوچا؟ میں نے بیٹی کا رشتہ تم سے کہا تھا کہ کر دوں. عثمان غنی کہنے لگے میں نے سوچا ہے قد بدا لی اللہ اتزوج یومی ھذا، میں نے محسوس کیا کہ ان دنوں مجھے حاجت نہیں ہے شادی کرنے کی، نہیں کرنا چاہتا، شادی نہیں کرنا چاہتا. ابھی ان دنوں تھوڑا عرصہ پہلے حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی کی بیوی رقیہ کی وفات ہوئی تھی جو حضور کی بیٹی تھی. عثمان غنی نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا. عمر فاروق کا دل بجھ سا گیا. بیٹی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہوا تھا اور اس نے انکار کر دیا. پریشانی کے عالم میں عمر فاروق ابو بکر کے پاس گئے اور کہا ابو بکر، جتنی عمر ابو بکر صدیق کی ہے نا سرکار دو عالم کی اتنی ہی ہے. 2 سال کا فرق ہے ابو بکر اور اس سرکار کی عمر میں. گئے عمر فاروق ابو بکر صدیق کے پاس، کہا ابو بکر اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح نہ آپ سے کر دوں. انکحتو کا حفصہ، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر نے جواب نہیں دیا، فسامتا، خاموش رہے. وہ خاموشی سے منہ پلٹ کے چلے گئے. عمر کہتے ہیں فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَىٰ عثمان، جتنی تکلیف مجھے عثمان کے جواب سے ہوئی تھی اس سے زیادہ تکلیف مجھے ابو بکر کی خاموشی سے ہوئی. اور میں بیٹی کا نکاح ڈھونڈتا رشتہ لے کے پھر رہا ہوں، کوئی مجھے اپنا رشتہ ہی نہیں دے رہا. رشتہ اچھا مل جائے مشکل ہے. عمر فاروق رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی پریشانی کو اٹھایا ہوا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی، خامند شہید ہو گیا، میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں. عثمان سے رشتہ مانگا نہیں دیا اس نے، ابو بکر سے کہا ہے رشتہ نہیں دیا، میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے، میں بڑا پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے. سرکار نے عمر کے غمزدہ چہرے کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا عمر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لا تحزن، او گھبرانا، یتزوج عثمان من ہی خیر من حفظہ و یتزوج حفظہ من ہوا خیر من عثمان. او عثمان سے شادی وہ کرے گی جو حفصہ سے بہتر ہے، اور حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے. تو عثمان کا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، محمد تیری بیٹی کو رشتہ کا پیغام دے رہا. یہ پیغام حفصہ کی دلجوئی کے لیے تھا، یہ پیغام عمر فاروق کی وفاداریوں کے صلے کے لیے تھا. عمر فاروق تو ابو بکر کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے، ابو بکر کا رشتہ مانگ رہے تھے. سرکار نے اپنے یار کی پریشانی کو دیکھا، وفادار رہا ہے جو ہر حال میں، اس کو دیکھا اور اس کو کہا اس سے بڑھ کر تو رشتہ ہی اچھا کوئی نہیں. یہاں جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں عمروں کے فرق دیکھے ہی نہیں جاتے. یہ ہمارے ہاں ہے، وہاں یہ رواج نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گئے. تو حضرت حفصہ سے شادی عمر فاروق کی ریکویسٹ پہ، ان کی درخواست پہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد زینب بنت خزیمہ
اگلا نمبر زینب بنت خزیمہ حضور کے چچا حارث کے بیٹے تھے طفیل، یہ ان کی بیوی تھی۔ طفیل فوت ہو گئے، زینب کے خامند ذہن میں رہے، زینب بنت خزیمہ کی بیٹی زینب، ان کے خامند کا نام طفیل فوت ہو گئے۔ شادی ہوئی طفیل کے دوسرے بھائی عبیدہ کے ساتھ، اب طفیل ہی کا دوسرا بھائی عبیدہ، اس کے ساتھ زینب کی شادی ہو گئی۔ عبیدہ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ پتہ ہے کہاں شہید ہوا؟ یہ پہلا بندہ ہے جو علی اور امیر حمزہ دونوں کے درمیان میں جنگ لڑنے گیا تھا کافروں کے ساتھ، جو ادھر سے پہلا ان کا 3 بندے آئے تھے، ادھر سے 3 بندے، سرکار نے فرمایا قوم یا حمزہ، قوم یا عبیدہ، قوم یا علی، اٹھو۔ یہ تینوں مقابلے میں گئے، عبیدہ کی ٹانگ پہ تلوار لگی، ٹانگ کٹ گئی، لہو اتنا بہا، جہاں بلب ہو گئے، قریب آ گئے، گر گئے، دونوں کو پکڑ کے امیر حمزہ اور مولا علی عبیدہ کو لے کے آئے، سرکار کے قریب لٹا دیا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لٹا دیا، اپنی کوہنیاں گھسیٹ کر عبیدہ نے اپنا جسم کھینچا، حضور کھڑے تھے، عبیدہ نے سرکار کے پاؤں مبارک پر اپنی گال رکھ دی، اپنا منہ رکھ دیا گال پر رکھ کر، اپنا سرکار کے قدم پر رکھ کر پوچھا، وہاں کہا یا رسول اللہ لو رآنی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ، اگر آج مجھے ابو طالب اس حال میں دیکھ لیتا تو جو وہ کہا کرتا تھا نا اسے پتا چل جاتا میں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ ابو طالب کہا کرتے تھے کافروں کو للکار کے، کذبتم و بیت اللہ یا نبذی محمدہ، اور اے کافروں تم کہتے ہو ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں، اللہ کی قسم جب تک محمد کے گرد ہماری لاشیں کٹ کر نہیں گرتی تو محمد کو لے ہی نہیں سکتے ہم سے۔ ابو طالب یہ کہا کرتے تھے، آج جو کٹ کے گر رہا ہے عبیدہ، اس نے قدم پہ سر رکھ کے کہا حضور جو ابو طالب نے کہا تھا میں پورا کر رہا ہوں، فرمائیے آقا کیا میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں؟ الستو شہیدہ، کیا میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں؟ حضور بیٹھ گئے، عبیدہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کہا فرمایا عبیدہ اللہ کی قسم تو شہید ہے، بس اتنا سننا تھا۔ عبیدہ کی آخری سانسیں پرواز کر گئی، حضور کی گود میں دم توڑا ہے عبیدہ نے، سرکار کے زانووں پہ سر رکھ کے عبیدہ شہید ہوئے۔ زینب جو ان کی بیوی تھی، پہلے ان کے بھائی طفیل کی بیوی، اب ان کی بیوی شہید، وہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی۔ زینب پھر سے بیوہ، زینب کی شادی اب ہوئی تیسرے خامند عبداللہ بن جہش کے ساتھ، اگلے سال احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت زینب کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ 30 سال میں 3 خامند یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بتاؤ ذرا اس بی بی کے دل پر کیا چل رہا ہے، جس کا پہلا خامند بھی فوت ہوا، دوسرا بھی شہید ہوا، تیسرا بھی شہید، اور ابھی 30 سال کی لڑکی ہے۔ کیا دنیا سمجھتی ہے ایسے لوگوں کو؟ دنیا تو باتیں بناتی ہے، 100 جملے کستی ہے، کیسی ہے جس سے شادی کرتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، جملے کستی ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بڑی غمگین تھی، ان کی اس غم کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ نے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ زینب بنت خزیمہ 3 شوہر جس کے جوں شہید ہوئے، اور زینب بنت خزیمہ اتنی غمزدہ تھیں، حضور کے ساتھ شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد وفات پا گئی، سرکار کے ساتھ شادی کے بعد 3 مہینے کے بعد وفات پا گئی۔ اگلا نمبر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا کو باتیں کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ہے محمد نے شادیاں کیوں کی ہوئی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی ابو سلمہ کے ساتھ۔ ام سلمہ کا اپنا نام اصلی تھا ہند، خامد کا نام تھا عبداللہ، لیکن بیٹا ان کا تھا بڑا سلمہ، اس سلمہ کی وجہ سے ان کو لوگ ام سلمہ کہتے تھے اور خامد کو ابو سلمہ کہتے تھے۔ دونوں مسلمان تھے، مکے والے نے ظلم کیا، مکے والوں نے، اور یہ چھوڑ کر مکہ حبشہ چلے گئے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ سے واپس آئے، جب تھوڑا امن ہوا حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اب یہ بھی سن کر خبر کے سرکار مدینے چلے گئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، واپس آ گئے مکہ، اور مکہ سے اب جانا ہے مدینے۔ 4 بچے ہیں ام سلمہ کے، 50 سال سے زیادہ عمر ہے ام سلمہ کی، اپنے 4 بچوں کو ساتھ لیا ہوا ہے،
ابو سلمہ خامن سعد ہے، مکے سے مدینے آنے لگے، جہاں مکہ کی سرحد ختم ہوتی ہے ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے۔ ابو سلمہ کے گھر والے کافر تھے، انہوں نے آ کے کہا ابو سلمہ مسلمان ہوا تو ہوا ہے، یہ جو تیرے بچے ہیں یہ ہماری نسل ہے۔ وہ دادا چاچے انہوں نے کہا نسل ہماری ہے، ہم انہیں تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے، دین چھوڑا ہے ہمارا تو مدینے جا اکیلا، یہ بچے ہمارے ہیں۔ باپ سے گھر والوں نے بچے چھین لیے، یہ باپ ہی سے تو نہیں چھینے تھے، ماں سے بھی تو چھینے تھے۔ انہوں نے تو ابو سلمہ کو کہا بچے کس کے چھن رہے ہیں؟ ماں سے۔ ابھی یہ رولا پڑا ہوا تھا، ابو سلمہ اپنے بچوں کو کھینچ رہے تھے، انہوں نے بچوں کو کھینچا ہوا، اسی کھینچا تانی میں ام سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے۔ کہا ام سلمہ ہم تجھے ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، تو بچ کے حبشہ چلے گئی تھی، اب نہیں جا سکتی، چل ہمارے ساتھ گھر میں۔ بچے ابو سلمہ کے گھر والے کھینچ کے لے گئے، ام سلمہ کو ان کے گھر والے کھینچ کے لے گئے، ابو سلمہ اکیلا مدینے کی طرف چل پڑے۔ اب اگلی کہانی کیا ہے؟ ام سلمہ سے 2 سہارے بچھڑے، 4 بچے بچھڑے، خامند کی جدائی الگ، اور کوئی پتہ نہیں، گھر والے ظلم کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں واپس کفر میں آ، واپس ہمارے دین میں آ، نہیں آتی۔ حالت یہ ہے روزانہ جب موقع ملتا ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے، جس جگہ پر ابو سلمہ اور بچے جدا ہوئے تھے ام سلمہ روز وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ روزانہ وہاں آ کے ام سلمہ روتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، روتی ہے۔ یہ 1 دن نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا، 2 مہینے نہیں ہوا، پورا سال گزر گیا، ام سلمہ کے آنسو کم نہیں ہوئے۔ وہی آ کے روتی ہیں جہاں ابو سلمہ بچھڑا تھا، جہاں بچے بچھڑے تھے۔ 1 سال کی گریہ وزاری پر کافروں پر اثر ہوا، انہوں نے کہا یہ پیچھے نہیں مڑ سکتی، یہ دین نہیں چھوڑے گی، دو اسے بچے دو، اسے جانے دو۔ بچے گھر والوں نے دے دیے، ابو سلمہ کے گھر والوں نے، یہ لے بی بی تیرے بچے ہیں۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنے گھر والوں نے کہا جا ہم بھی تمہیں آزاد کرتے ہیں، چلی جا جہاں تیرا دل کرتا ہے۔ اکیلی خاتون 4 بچوں کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف چل پڑی۔ کعبے کا چابی بردار عثمان دوڑ کے آیا، کہنے لگا بہن اکیلی کیوں جاتی ہے، میں چھوڑ کے آتا ہوں تجھے۔ ساتھ چلا ہے، چھوڑ کے آیا۔ ابو سلمہ کے پاس اب چند مہینے خوشیوں کے ملے ہیں، سال جس حالت میں گزارا ہے آپ کے سامنے ہے، ایک چند مہینے خوشیوں کے ملے۔ احد کی جنگ میں ابو سلمہ کو زخم لگ گئے۔ یہ احد کی جنگ چھوٹی سی جنگ نہیں تھی، 70 گھر اجڑے تھے، 70 گھر اجڑے تھے، 70 شہید ہوئے تھے۔ مدینے میں مردوں کی کمی ہو گئی تھی، حضور چاہتے تھے بیواؤں کو سہارا ملے، مجھے دیکھ کر باقی صحابہ بھی بیواؤں سے شادیاں کریں، شادیاں کرتے تھے۔ ابو سلمہ زخمی ہو گئے، اگرچہ زخم کچھ ٹھیک ہونے لگا لیکن چند دنوں کے بعد ایک اور جھڑپ میں زخم دوبارہ کھل گیا، ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ وہ ام سلمہ بوڑھی خاتون، 4 بچوں کی ذمہ داری، رشتہ دار کافر پیچھے چھوڑ کے آئی ہوئی، زندگی صدموں میں گزاری ہوئی۔ محمد عربی نے پیغام بھیجا ام سلمہ کو، کہا میں محمد تجھے نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا حضور میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے نکاح کی کوئی حاجت نہیں، میرے 4 چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو ہی سنبھالوں گی۔ فرمایا تیرے بچوں کو محمد اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھے گا۔ شادی کی ہے، کیونکہ ایک بیوہ خاتون 4 بچوں کی کفالت کیسے کرے؟ یہ ام سلمہ کے ساتھ شادی ہوئی، اور اب آپ کے حرم میں اس وقت 4 بیویاں ہیں۔ زینب بنت خزیمہ وفات پا چکی، 4 بیویاں آپ کے حرم میں موجود ہیں، اور اللہ کا قرآن کچھ اور جلوہ دکھا رہا ہے۔ کیا جلوہ دکھایا؟ رسم ہے جاہلیت کی جسے مٹانا ہے۔ رسم یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا، اسے عرب کے لوگ اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اسے سگے بیٹے کی حیثیت دی جائے۔ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی جگہ لے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے جس بیٹے کو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بنایا ہے، رب چاہتا ہے بس یہی وارث ہو۔ جہاں اس نے اولاد نہیں دی، اس کے دوسرے وارث ہیں، وہ ان کی وراثت ہے۔
اللہ اپنے وراثت کا جو قانون اللہ نے دیا ہے اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب یہ اتنی بڑی رسم ہے پورے عرب میں پھیلی ہوئی کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا مانا جاتا ہے، اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا ہے۔ حضور کا منہ بولا بیٹا جس کا نام زید تھا، اس کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی، اللہ نے حضور کو پیغام بھیجا، محمد ان قریب اس زید نے چھوڑ دینا ہے زینب کو، اور پھر ہم تیری شادی زینب سے کریں گے۔ یہ بڑا مشکل وقت تھا سرکار دو عالم کے لیے کہ جس وقت یہ شادی ہوگی پورے عرب میں تہلکہ مچ جائے گا۔ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے قدم بھی کبھی ڈگمگا نہ جائیں کہ محمد اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر رہے۔ سرکار اس بات کو دل میں چھپائے بیٹھے رہے۔ اللہ کی وحی آ چکی تھی، مگر جو اللہ کا فرمان تھا وہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو پورا ہونا تھا۔ اور جس وقت زید نے طلاق دی ہے، سورہ احزاب میں پروردگار 37 نمبر آیت میں فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جس وقت زید نے چھوڑ دیا ہے زینب کو، عرش کا رب کہتا ہے محمد پھر ہم نے تیرا نکاح زینب سے کیا ہے۔ زینب بنت جہش، پہلی زینب بنت خزیمہ تھی، یہ زینب بنت جہش ہیں، ان کے ساتھ اللہ نکاح کروا رہا ہے جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ۔ حضرت زینب دوسری بیویوں کو، سرکار کی بیویوں کو فرمایا کرتی تھی وہ تمہارے سب کی بڑی فضیلتیں ہوگی، لیکن جو فضیلت مجھے حاصل ہے تمہیں نہیں مل سکی۔ تم میں سے کسی کا نکاح عرش کے رب نے خود نہیں کیا، میرا کیا، میرا نکاح رب نے خود کیا ہے، تم میں سے کسی کا نکاح نہیں کیا۔ وہ فخر کیا کرتی تھی حضرت زینب بنت جہش۔ اب ان کے بعد زینب بنت جہش کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، قبیلہ بنو مستلق، سردار کا نام حارث، حارث کی بیٹی، جنگ ہوئی غزوہ مریسی، 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا۔ اس غزوہ مریسی میں قیدی آئے، پکڑے گئے، ان قیدیوں میں قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ بھی ہے۔ جنگ کا قانون ہے جو قیدی ہوگا مرد ہے تو غلام بنے گا، عورت ہے تو لونڈی بنے گی، یہ قانون ہے۔ حضرت جویریہ ثابت بن قیس ان کی پناہ میں تھی، انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، اب یہ ان کی لونڈی تھی۔ جویریہ رئیس کی بیوی بیٹی تھی، رئیس یہودیوں کا قبیلہ تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں یہ قبیلہ شامل ہوتا تھا، بنو مستلق کا قبیلہ ہر جنگ میں شامل ہوتا تھا۔ جویریہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی، ثابت بن قیس کی لونڈی بن کے رہنا اسے پسند نہیں تھا۔ حضور کے پاس آئی جویریہ اور کہنے لگی مجھے یہ جتنے پیسے مانگتا ہے میں ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی لونڈی نہیں رہنا چاہتی۔ اسے کہتے ہیں زر مکاتبت، آپ میری مدد کریں اس کا پیسہ اٹھانے کے لیے، اس کا میں پیسہ ادا کر دوں اور آزاد ہو جاؤں۔ آزاد ہو کے کہاں جائے گی؟ بس جو پیسہ دے گا اس کی لونڈی بنے گی۔ مجھے ثابت کی لونڈی بن کے رہنا گوارا نہیں، محمد کی لونڈی بن کے رہ لوں گی۔ جویریہ آئی سرکار کے پاس، آپ کیونکہ سرکار تو سردار ہیں، میں اس کی لونڈی بن کے نہیں رہنا چاہتی، آپ پیسہ دیں، میں اس کو دے کے اس سے آزادی لوں۔ سرکار نے فرمایا، اب سرکار کی نگاہ کہیں اور تھی، پتہ ہے کہاں نگاہ تھی؟ قانون ہے عرب میں، قانون، کوئی شخص کسی قبیلے کا داماد بن جائے، یہ اس زمانے کا دستور تھا، کوئی شخص کسی قبیلے کا داماد بن جائے پھر پورا قبیلہ اس شخص سے لڑائی نہیں کر سکتا، یہ دستور تھا۔ سرکار نے دیکھا اسی کا قبیلہ ہے جو ہم سے لڑتا ہے، ہر لڑائی میں یہی آگے آگے، اور ان کا اگر میں داماد ہی بن جاؤں لڑائی تو ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا جویریہ میں اس سے زیادہ اچھی پیشکش نہ تمہیں دوں؟ پوچھا کیا؟ فرمایا لونڈی بن کے جو رہنا ہے بیوی بن کے رہ لے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، منظور ہے تو کر، نہیں تو واپس چلی جا۔ جویریہ کا باپ حارث لینے آیا، میری بیٹی میرے حوالے کرو۔
سرکار نے فرمایا اگر جانا چاہتی ہے تو محمد راستہ نہیں روکے گا، اگر رہنا چاہتی ہے تو تو لے کے نہیں جا سکتا۔ پوچھا بیٹی سے، کہا ابا آج ہی تو پتا چلا ہے رہنا کہاں چاہیے تھا، میں نہیں جا سکتی تیرے ساتھ، مجھے حضور کا سنگ مل رہا ہے۔ سرکار کی بیوی بن کے رہ گئی، اور اس دن کے بعد پورا بنو مستلق قبیلہ، اچھا اس قبیلے کے 100 لوگ اور گرفتار تھے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور نے تو اس قبیلے کے ساتھ شادی کر لی ہے، رشتہ بنا لیا، اب یہ سارے تو حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ قبیلے والے، حضور کے رشتہ داروں کو ہم پکڑ کے رکھیں۔ سب نے اپنا اپنا قیدی چھوڑ دیا، 100 قیدی مدینے کے باہر کھڑا تھا، ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنے قبیلے میں واپس، کہنے لگے واپس جائیں گے مگر اب یہودی بن کے نہیں، محمد کا کلمہ پڑھ کے واپس جائیں گے۔ ابھی سرکار کی 3 شادیاں تذکرے باقی ہیں۔ مجھے پتا ہے وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اس بات کو اگلے جمعے کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ بات تفصیل سے ہو جائے، اس میں کچھ تفصیلی پہلو اور بھی آ جائیں گے۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد عربی جو کریں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، جو کہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ حضور نہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سرکار کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی خواہش شادیاں کرنا نہیں تھی، آپ نے اپنی مرضی سے شادیاں نہیں کی ہوئیں، اللہ کے فرمان سے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ دنیا اس سبق کو جان جائے تو اسے پتہ چلے۔ اخیر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 1 منٹ کی۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سبق دہرانے ہی پڑتے ہیں۔ یہ جو صف کو قائم کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ نماز کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، صف کو درست کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے کا حصہ ہے۔ ہماری صفوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو اشارہ کریں کہ یار قریب ہو جا تو وہ ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، تھوڑا فاصلے پہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم خود کسی کے قریب ہوں اور اس کے کندھے سے کندھا لگ جائے تو وہ اپنا کندھا سرکا کے تھوڑا آگے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کندھے سے کندھا لگ جائے تو کہیں کوئی غلط نہ معاملہ بن جائے، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے، صف بنا کے کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کے جہاں تک قریب ہو کے کھڑے ہو سکتے ہیں ہونا ہے۔ جہاں سے آگے تکلف پیدا ہو جائے وہ نہیں کرنا، یعنی ہم نے پاؤں سے پاؤں جوڑنا، اوپر سے کندھے سے کندھا، وہ تکلف ہے، آرام سے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن کندھے سے کندھا جڑا ہو، یہ کندھوں کو نہ ہٹائیں۔ کوئی صف سے آگے نکلا ہو، کوئی صف سے پیچھے نکلا ہو، نماز مکمل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی ہے۔ صف کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم تو تیر پکڑ کر صفیں سیدھا کیا کرتے تھے، تیر پکڑ کر کے کوئی صفوں سے آگے نہ نکلا ہو، ہاتھ کندھوں پر رکھ رکھ کے صفیں درست کروایا کرتے تھے، کندھے برابر ہوں۔ برابر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بندہ سوچے کہ ساتھ والے کا قد میرے برابر کا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے ایک سید میں قریب قریب جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہوں، صف درست ہوگی تو ہی ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین محمدی کو سمجھ کر اس پہ چلیں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔